آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک دین کا حصہ نہیں تھی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، تو یہ مذہبی فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یعنی قبول قول بلا دلیل، بلا دلیل، ٹھیک، بلا دلیل، جبکہ ہماری ساری زندگی اور انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو کہا کہ سوال بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ محترم مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ امام کی رائے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی وزن ہے، وہ وزن ہی دلیل ہے۔ اگر وزن ہے اور وزن کو دیکھنا ہے تو پھر تقلید کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تقلید کو مذہبی فریضہ یا مذہبی حکم یا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کچھ لوگوں کو پسند آیا، ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اس کا آغاز کیا، جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سرے سے نہیں تھا۔ سوال کرنا اور سوال کے لیے دلیل مانگنا اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل کا جائزہ لینا ہے یا نہیں ہے، آراء کا جائزہ لینا کہ درست ہے یا نہیں درست، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ تقلید کا سرے سے عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے۔ لفظ ہے ایک اور اس لفظ پر اصرار کیا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ تھکے نہ، محنت نہ کرے۔ اگر اجتہاد ہی کرنا ہے تو اجتہاد تو تقلید کی 100% الٹ اور ضد ہے۔ اور جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا، اتباع کا نام لیا، انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج جو ہے، فطرت کے عین مطابق جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ اتباع اور اطاعت کے الفاظ ہیں۔ اتباع اور اطاعت دلیل کے ساتھ پیروی کرنے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بہت دور نکل جائیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور صداقت بھی اپنے بندوں سے بغیر دلیل کے نہیں منوائی۔ معجزات دلائل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں، حالانکہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بذات خود حجت تھی، اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے۔ اگر عام آدمی کو اس راستے پر لگا دیا جائے کہ وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لے تو اس سے پھر فطرت کے خلاف ایک نیا رنگ نکلتا ہے، اور لوگوں کو ایسے راستے پر لگانے کی یہ مسائی ہے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید اجتہاد کا تضاد ہے، اور تقلید کا عملی طور پر وجود نہیں ہے دنیا میں۔ جبکہ مفتی صاحب تقلید اور اجتہاد کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میں تقلید بمانا اتباع کر رہا ہوں، اتباع جس معنی میں یہ کر رہے ہیں میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں۔ میں نے پہلے اپنے بیان میں بالکل ٹھیک ہے، جس بنیاد پر آپ اتباع ہے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جس بنیاد پر اس سے مجھے تقلید بمانا اتباع، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، جیسے تقلید کا معنی اتباع ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا، وہ تو فرض ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات۔ شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الف ثانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا وہ اللہ کے رسول سے ملا، کی طرف سے ملا، کسی امام سے ہم نے نہیں لیا۔ جی ہاں، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ گفتگو کی اجازت نہیں، طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ ہر دور کے اہل دانش نے تقلید کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور اٹھائی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام لیا، شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اشہد للہ و باللہ، اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص امت کے کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ چیز جو مجھ پر فرض کر دے وہ مجھے ماننی فرض ہے تو یہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے۔ لیکن وہ شخص، یہ بات اگر کوئی شخص، کوئی امام، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، جو امام، جو ہم چاروں ائمہ اور پھر ہم امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ قرآن اور رسول کی روشنی میں فرما رہے ہیں، تو کیسے وہ دین کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ جسے قبول نہ کیا جائے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے ساری۔ جب ہمیں پتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہم ان کے واسطے سے قرآن حدیث سیکھ کر قرآن حدیث کی بات مان رہے ہیں نا، اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام تقلید نہیں، اس کا نام تقلید، جیسے آپ نے کہا ہے کہ تقلید لفظی ہے، دلیل کے بغیر بات ماننی ہے۔ اور میں ایک اہم پوائنٹ دوسرا، اچھا میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب ذرا گفتگو میں آ جائیں۔ اہم پوائنٹ بہت اچھا، ہمارا ایک اتفاق ہو رہا ہے اس پہ۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، حتیٰ کہ امام ظفر رحمہ اللہ جو عقلیت پسند شاگرد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ کی ذات کو ہم حجت نہیں مانتے،
یہی میں نے عرض کیا کہ تقلید کا اور وجود ابھی نہیں ہے لینے دنیا میں کہیں. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل العالی کو لیجئے کہ اس زمانے ہیلہ ناجزہ لیجئے کہ اس کے اندر اور تکملہ فتح الملم لیجئے. آپ کیونکہ بار بار ذکر کر رہے ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا، جب میں نے یہ سوال ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تقلید کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ انتظامی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے، دین نہیں ہے. سوال جواب کی جانب چلتے ہیں. جی محترمہ، آپ کا سوال. میرا نام مسز عمران ہے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں ہیں اس میں تقلید کا کانسیپٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تقلید اگر بمعنی اتباع ہو تو ظاہر ہے کہ جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے بارے میں امت کو حکم یہی تھا کہ وہ ان کا اتباع کریں. لیکن جیسے یہ بات بھی آئی کہ اگر تقلید کے معنی جو ہے وہ اگر تشریع کے ہم لے لیں، یعنی شریعت سازی، قانون سازی، تو قرآن میں جیسے ان کے بارے میں آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو قانون سازی کا ایک حق حاصل تھا، تو اس وقت کے جو پوپ تھے اور ان کے پادری تھے، انہوں نے باقاعدہ اس قانون سازی کو شریعت میں اجتہاد کے نام پہ تحریف کو اپنا حق قرار دیا تھا. اور اس تحریف کے یعنی اجتہاد بمعنی تحریف، وہ جو ہے وہ دین کو بدلتے جاتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اسی طرح قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. ان آیات سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگ جو اپنے جو علماء کی جو تقلید کرتے تھے وہ ایک حقدار سمجھ کے، ایک شارع سمجھ کے کرتے تھے، جس کی مذمت کی گئی. لیکن اگر بحیثیت ایک امام کی جائے، بحیثیت اس کی جائے کہ یہ جو بتا رہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا، اس آیت کے زمرے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا نام سارا فیصل ہے اور میں سوال مفتی صاحب ہی سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی فرمایا تھا انہوں نے کہ تقلید ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن میں ہے، تو میں ان سے یہی سوال کرنا چاہوں گی جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ ہم پر فرض ہے. اگر وہ ہم نہیں کرتے تو وہ گناہ ہے ہم پہ، لیکن یہ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہم پہ فرض ہے، اور اگر اب ہم ان کی پیروی کرتے تو یہ تقلید تو نہیں کہلائی جائے گی. اچھا، کیونکہ یہ فرض ہو جاتا ہے. پھر تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے اور احادیث میں بھی نہیں ہے. یہ لفظ نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے. جیسے تراویح کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح کا سرے سے وجود نہیں ہے. تو حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ قیام اللیل کا ہے، تراویح کا لفظ نہیں ہے. تو ایک اصطلاح مقرر کر دی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کے لغوی معنی پہ منطبق ہو. ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے، فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب لغت اور عرف کا تقابل ہو جائے تو معنی عرفی کو ترجیح ہوتی ہے. تو یہاں تقلید کے معنی اتباع کے ہیں اور بحیثیت وارثین نبی کے جو ہے وہ علماء کا تقلید کے معنی اتباع کے ہیں، اور اتباع پر ان حضرات کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بلکہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا انہی سے اتفاق کرتا ہوا کہ جس معنی میں لیا جاتا ہے قبول و قول بلا دلیل، یقیناً اس نے امت مسلمہ کو جمود کا شکار کر دیا، یقیناً اس سے اتفاق کرتا جمود کا شکار کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس دور میں جو ہو رہا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل العالی اور ہیلہ ناجزہ، میں نے اس کی مثالیں دی ہیں، یہ اجتہادی تو ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس قسم کے جیسے بینکنگ کا شعبہ ہم نے شروع کیا، اسی طرح اگر حکومت جو ہے خصوصاً اس وقت سب سے زیادہ مسائل طلاق کے مسائل جو ہے وہ کورٹوں میں ہوتے ہیں، تو اگر علماء کرام کو اگر جگہ دی جائے عدالتوں میں تو آپ دیکھیے گا پھر کیسے اجتہاد ہوتا ہے، خواتین کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محترم خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی تقلیدی رویوں کے تعلق سے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ امت کے لیے تقلیدی رویے بہتر ہیں یا غیر مقلدانہ. دونوں جانب سے دلائل آئے ہیں. مقصد گفتگو کا یہ، جس طرح سلفی صاحب نے فرمایا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، کہ قریب لایا جائے، جو ابہام ہے وہ دور کیے جائیں، جو ذہنوں میں گتھیاں موجود ہیں انہیں سلجھایا جائے تاکہ دین کو فائدہ ہو. ہماری زندگی اس دین پر قربان ہے. خواتین و حضرات، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اور ہمارے عہد میں اتنے جید علماء موجود ہیں جو ایک میز پر بیٹھ کر اتنے سنجیدہ مسائل کو انتہائی عالمانہ انداز میں حل کرتے ہیں. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.